اقبال صاحب اور محمد قلندری مخمور قلندری شاعر ہیں، یہ شاعر ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں. ایک پیپر نگاہ اقبال خان بلوچ، ہم آپ کی شامل کرتے ہیں. اور آج لیکن آپ کی جو سراکستان رابطہ مہم ہے اسے یاترا کے حوالے سے آپ تفصیلات سے آگاہ کریں گے دوستوں کو. تو میں دعوت دوں گا جناب جام جانا صاحب کو کہ وہ اگر مزید کوئی تعارف دوست سے کرانا چاہیں تو وہ کروا دیں یا پھر جی کراؤ سے کراؤ گانا سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیپر تعارف محترم جنرل سیکرٹری پریس کلب فضل آپ کروا دیں. میں نے نام پڑھے آپ فضل نام کہ فلاں کون ہے، میں نے نام پڑھ لیے سب کے محترم ماہر مظہرکات صاحب سرائیکستان نوجوان تحریک کے سرگرم لیڈر ملتان نال تعلق ہے آپ کا. حاجی نذیر احمد کٹپال صاحب سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں آپ. جناب ظہور احمد دھریجہ صاحب معروف شخصیت سرائیکستان قومی کونسل کے سربراہ ہیں، معروف کالم رائٹر بھی ہیں. جناب رانا محمد سرفراز نون صاحب سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی کے آپ چیئرمین ہیں. آپ نال تشریف رکھ دیں سوجل دھرتی واس تنظیمیں ادبی ثقافتی سماجی سیاسی. جناب انجینئر شاہ نواز مشوری صاحب آپ نال تشریف رکھ دیں. جناب مشرقی صاحب عنایت اللہ مشرقی صاحب ملتان نال تعلق کے صحافت نال بھی وابستگی ہے آپ دی. آپ نال تشریف رکھ دیں. جناب ملک اجمل مشن صاحب بہاولپور نال تعلق ہے آپ دا. نال ہی سارے قومی شاعر سرائکی دے ڈیرہ اسماعیل خان نال تعلق ہے مخمور قلندری صاحب بڑے انقلابی شاعر ہیں. انشاءاللہ کہیں ملے تو کوئی نہیں شاعری بھی سنے سوں. باقی نال لالا اقبال بلوچ صاحب لیاقت پور تو پرانے درینا اور وہ مستقل مزاج جن کو آدھیں تحریکی بندہ اے او عظیم ہستی ہیں. باقی انہوں دی گفتگو تے تو سارے سوالات جو ہیں اے حاضر ہیں سارے. جی رانا محمد فراز نون صاحب ظہور مرزا صاحب اپنی گفتگو کا آغاز. یار یہ موبائل بند کر دیں یار، موبائل ذرا بند کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں رحیم یار خان کے قابل سعادت احترام اپنے پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا کے صحافی بھائیوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے انتہائی شارٹ نوٹس پہ ہمیں موقع دیا، میزبانی کی اور ہمیں اپنا موقف دینے کا موقع فراہم کیا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا ہی واحد وہ سورس ہے، وہ ہتھیار ہے جس کے تو پھر آج تک ہماری تحریک کا پیغام بالادست طبقات تک پہنچا. اور کوئی لولا لنگڑا کوئی جو کہتے ہیں ڈرامہ جھوٹا سچا وہ رچانے کے لیے مجبور ہوتے ہیں. تو یہ میڈیا ہی تھا جس نے اس ایٹ لیسٹ ہماری حقوق و شناخت کی بات کو آگے پہنچایا. تو میں ایک دفعہ پھر مشکور ہوں. آج کا یہ وفد سرائیکستان رابطہ مہم کے سلسلے میں جس کو وسیب یاترا یعنی کہ وسیب کی زیارت، یاترا سنسکرت کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے زیارت کرنا. تو یہ سندھی سرائیکی زبانیں بھی سنسکرت سے نکلی ہیں. تو اس کو یہ نام دے کے ہم لے کے نکلے ہیں. آج ہمیں تیسرا دن ہے اور الحمدللہ بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے. لوگ والہانہ استقبال کر رہے ہیں سڑکوں پہ. کیونکہ کچھ ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر اکثر ریلیاں کارواں لیٹ ہو جاتے ہیں اور 2-3 گھنٹے بھی بعض جگہ ہم لیٹ پہنچے ہیں، لیکن لوگوں کا وہی جذبہ وہی والہانہ انہوں نے استقبال کیا جو گزشتہ ہم اپنے لانگ مارچ میں دیکھتے رہے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت بڑا لانگ مارچ جب یہاں سے گزرا تھا. تو یہ جو کہا جا رہا تھا کہ یہ کرونا کے معاملات کی وجوہات سے اور شاید یہ جو سیکٹریٹ کا لالی پاپ ایک دیا گیا ہے، سرائیکی تحریک کے لوگ مطمئن ہو گئے ہیں، شاید وہ انہوں نے اب تھوڑا سا ریلیکس فیل کر لیا، لیکن ایسا قطعاً نہیں ہے. ہماری منزل مکمل آئینی فٹیٹنگ یونٹ صوبہ سرائیکستان ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم ایک آپ کو مکمل صوبہ دیں گے. اس سے نہ ہم کم یا زیادہ لینا چاہتے ہیں. جیسے باقی 4 صوبے ہیں ہمیں ویسا ہی صوبہ چاہیے، اور ویسے ہی جیسے ان کو ایک قومی شناخت دی گئی ہے. سندھ بلوچستان 1970 میں بلوچستان بنا، اس سے پہلے وہ فاٹا کے ایریاز تھے، قبائل تھے، مختلف ٹرائبز تھے.
اس کے بعد اگر وہ کہیں گے جی پرانی بات ہے تو اب نئی بات پختونخوا، تو ہمیں بھی اپنی شناخت کے مطابق صوبہ دیں جو ہمارا حق بنتا ہے، اور مکمل آئینی صوبہ ہو. ایسا نہیں ہے کہ آدھا تتر آدھا بٹیر. سیکٹریٹ کی بات کی جاتی ہے، جی ہم نے سیکٹریٹ دے دیا. ابھی حکومت کی موجودگی میں ہی آپ نے دیکھا، تمام میڈیا کے دوستوں کو پتہ ہوگا کہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا جس کو حکمران کہتے ہیں جی ہمارے علم میں نہیں ہے، یہ کہاں سے آیا، ہم اس کی نفی کرتے ہیں، ڈینائی کرتے ہیں. تو اس نے تمام اختیارات سلب کر لیے جو سیکٹریز بٹھائے گئے ہیں. تو ابھی یہ حکومت کی موجودگی میں جو بڑی دعوے دار ہے، ایسا ہوا ہے. تو آنے والی کوئی بھی گورنمنٹ، جیسے مسلم لیگ نون کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اگینسٹ ہے اس ایشو کے، وہ کبھی بہاولپور کے ایشو پہ آپس میں لڑوانے کے لیے وہ ایشو کھڑا کر دیتے ہیں. اسی طرح اگر ایسی کوئی حکومت آتی ہے تو وہ تو مکمل اس کو رول بیک کر دے گی. یعنی کہ ہم تو ہوا میں مولک ہیں نا. تو ہم آج پھر اپنے اس میڈیا کے توسط سے یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں مکمل آئینی صوبہ چاہیے، جس کا وعدہ تھا 100 دن میں دینے کا وعدہ تھا، ریٹن معاہدہ تھا. شاہ محمود قریشی صاحب، آپ یاد کریں جب آپ ہمارے پاس آئے تھے، خسرو بختیار صاحب آپ یاد کریں جب آپ نے یہ اجرکیں پہن کے وعدے کیے تھے، اور سرائیکی وسیب کی بوری عوام پھر آپ کے وعدوں میں آ جاتے ہیں. ہم کسٹمر پہ یقین کر لیتے ہیں، لیکن آپ اسی سیاسی روش پہ تھے. ہم تو سمجھتے تھے کہ تحریک انصاف کے نام پہ آ رہی ہے، جھوٹ کے خلاف آ رہی ہے. عمران خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے روز کہتے تھے میں جی حق دوں گا، میں انصاف دوں گا، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں سچ بولتا ہوں. تو وہ کہاں گئے وعدے آپ کے؟ وہ کہاں گیا جی ہم عوام کو ریلیف دیں گے؟ اگر عوام کے اوپر اس طرح مہنگائی نازل ہو تو وہ حکمران کرپٹ ہوتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے اپنے ہی قول کے مطابق آپ کرپٹ ثابت ہو رہے ہیں. آج میں مذمت کرتا ہوں جس طرح یہ پیٹرول بم بار بار گرایا جا رہا ہے. یہ معاشی قتل عام ہے ہمارے عام طبقے کا، غریبوں کا. ہم نے اس پہ احتجاج بھی کیے ہیں، بہت سارا پروٹیسٹ ہو رہا ہے، پورے وسیب میں ہو رہا ہے، پورے ملک میں ہو رہا ہے. لیکن حکمرانوں کے کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی، کیونکہ ان کا مسئلہ نہیں ہے کہ پیٹرول مہنگا ہوگا، مہنگائی ہوگی، ان کے اوپر اثر نہیں پڑتا، عام آدمی پہ اثر پڑتا ہے. وہ بیچارہ پیس کے رہ جاتا ہے، ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. لہٰذا ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، کیونکہ عوامی مسائل کے ساتھ بھی ہم نے جڑے رہنا ہے. عوامی مسائل بھی ہمارے مسائل ہیں، ہمارے لوگوں کے مسائل ہیں. اور یہ وسیب تو ویسے ہی پسماندہ ہونے کی وجہ سے زیادہ پسا ہوا ہے. تو اس میں بھی ہم مذمت کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ حکمران ہمیں فوری طور پہ اپنے وعدوں کی تکمیل کرتے ہوئے آئینی ترمیم کے ذریعے ہمیں مکمل آئینی فیڈریٹنگ یونٹ دیں. ہم ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور چاہتے ہیں، وسائل کی منصفانہ تقسیم چاہتے ہیں. اور ہم کوئی نئی چیز نہیں مانگ رہے، نہ ان کا کوئی حق لے رہے ہیں. ہم اپنا ہی حق چاہتے ہیں جو ہزاروں سال پہلے ہمارا یہ ریاست ملتان اسی خطے میں جو ہم نے نقشہ دیا ہے، یہ صوبے کی صورت میں موجود تھی. اب اس کو موجودہ صوبائی سسٹم کے تحت، موجودہ صوبائی پارلیمانی سسٹم کے تحت اس کو صوبے کی شکل میں واگزار کیا جائے. اور اگر حکمرانوں نے ایسا نہ کیا تو پھر آج میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ عوام کے ہاتھ ان کے گریبانوں پر ہوں گے. گزشتہ دنوں بھی ہمارے نوجوانوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کے گھر کا گھیراؤ کیا، اور جب پورا میڈیا وہاں پہنچا تو پھر وہاں سے رابطے ہونے شروع ہوئے کہ جی ہمیں کچھ دیں. یہ اس وقت تک تو یہ ڈرامہ سیکٹریٹ کا بھی نہیں ہوا تھا نا. تو پھر ایسا کہیں نہ ہو کہ جن نے ہم سے ووٹ لیے، صوبہ محاذ کے نام پہ دھوکہ دیا ہے، ان عوام ان کے گھروں کا گھیراؤ کرے، احتجاج کا وہ نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو. تو آپ اپنے وعدوں کی تکمیل کرتے ہوئے فوری صوبے کا اعلان کریں. اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ہم جتنے دوست مختلف ہمارے ساتھ رہنما موجود ہیں، دوستوں کے کوئی سوال ہوں گے تو انشاءاللہ جواب دیں گے. شاہ نواز مشوری صاحب، ظہور دریجہ صاحب، نذیر صاحب، میں اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اساں مسافر سوجلاں دے یارو اساں سورج ولا ابھرسوں. اساں مسافر سوجلاں دے یارو اساں سورج ولا ابھرسوں. اساں ازل تو حسینی ہیں یارو، اساں یزیداں کو نیٹ ٹکرسوں. جی اسرائیل آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ 100 دنوں میں صوبہ بنانے کا وعدہ ہوا، 1200 دن گزر گئے. صرف صوبہ کمیٹی، صوبہ کمیشن تک نہیں بنایا گیا، اور سول سیکریٹریٹ کا لولی پاپ، ملتان بہاولپور کی تقسیم، اور
इनका उज़र था कि हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं। हमारा सवाल इतना है कि जब आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मामला आया तो 2/3 अक्सरियत कहाँ से आ गई। फाटा नशस्तों के इजाफे का मामला आया तो 2/3 अक्सरियत कहाँ से आ गई। और तनख्वाहों में इजाफे का मामला आया तो ये सब धोखा और फ्रॉड है। और हमारी जद्दोजहद सियासी भी है और वसेब की मुकम्मल शनाख्त के मुताबिक सूबा सराकिस्तान के साथ साथ तबकाती भी है। और हम इस धरती के जो गद्दार हैं, जगीरदार हैं, तुमनदार हैं और या कोई सरमायादार हैं जो इस वसेब की बात नहीं करता, उनके ख़िलाफ़ भी हम हर जगह बात करते हैं। और जैसे राणा साहब ने कहा कि एक धोखा हुआ, फ्रॉड हुआ, तो उस धोखे के ख़िलाफ़ भी हम बात करेंगे। और अभी खुसरो बख्तियार और उनके भाई ने फ़ेज़ 2 कहाँ है शेख ज़ैद हस्पताल का, और रहीम यार ख़ान इंडस्ट्रियल स्टेट 15 सालों से हम मुतालबा कर रहे हैं कि रहीम यार ख़ान में टैक्स फ्री इंडस्ट्रियल ज़ोन बनाया जाए। और टैक्स फ्री इंडस्ट्रियल ज़ोन अपनी जगह रहा, जो ज़ोन मौजूद है वो भी नहीं बनाया जा रहा। और ख्वाजा फरीद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा कदम था, लेकिन इसे मुसलसल मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। वाइस चांसलर ने मेरे साथ वादा किया कि हमने जिस तरह उर्दू डिपार्टमेंट कैम किया और आर्ट्स के शोबे कैम किए, तो हम सराकी शोबा भी कैम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक वादे की न सिर्फ ये कि कोई तकमील नहीं हुई, दूर तक भी असरात नहीं नज़र आ रहे। रहीम यार ख़ान 3 सूबों का संगम है, 3 तहज़ीबों का संगम है, बलूचिस्तान है, सिंध है और सराकी वसेब है। तो हमारी शनाख्त को ख़तरा है, हमारी सकाफ़त को ख़तरा है, हमारी ज़ुबान को ख़तरा है। और ये कोई इंडिया की ज़बानों से ख़तरा नहीं है, इधर ही। तो हम उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हम कहते हैं कि बलूची ज़बान फले फूले तरक्की करे, सिंधी ज़बान फले फूले तरक्की करे, लेकिन हम उस इंसाफ को नहीं मानते कि आपने सिंधी को हक़ दे दिया कि उनके शनाख्त कार्ड भी सिंधी में बने, अदालती ज़बान भी सिंधी हो और स्कूलों में भी सिंधी पढ़ाई जाए। हम कहते हैं कि पंजाब में पंजाबी पढ़ाई जाए, बच्चे को हक़ हासिल होना चाहिए, सराकी खित्ते में सराकी पढ़ाई जाए। तो ये हुक्मरानों के जो तज़ादात हैं उसके ख़िलाफ़ हमारी मुसलसल जद्दोजहद है। तो हमारा ये भी मुतालबा है कि निया डिवीज़न मेरिट पर आता है। बहुत से डिवीज़न ऐसे हैं जिनकी आबादी रहीम यार ख़ान के मुकाबले में निस्फ है। तो रहीम यार ख़ान डिस्ट्रिक्ट गोजरांवाला की आबादी गोजरांवाला डिवीज़न से भी ज़्यादा है, गोजरांवाला डिस्ट्रिक्ट से भी ज़्यादा है। तो आखिर इसको क्यों महरूम रखा जा रहा है। ये बहुत बड़ा सनती हब बन सकता है और फैसलाबाद के मुकाबले का बन सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि हुक्मरान तवज्जो दें, ख़ुसूसन जिन लोगों ने इस खित्ते से वोट लिए, वादे किए, अब टाल मटोल कर रहे हैं। तो अब किसी एक एजेंट का किसी जगीरदार के गिरबान पर हाथ गया है, तो जगीरदार उस दिन से डरें जब लोगों के हाथ उनके गिरबानों तक ना पहुँचे। तो वो वसेब की बात करें, वसेब के लोगों की बात करें और वसेब में बसने वाले तमाम लोगों की बात करें। यहाँ कोई लिसानी तफरका नहीं है, यहाँ कोई तज़ादात नहीं है। और राना साहब ने बताया, मैं सिर्फ उसमें इतनी ऐड करूँगा कि सराकी कदीम तहज़ीब है, मुल्तान हड़प्पा मोहनजोदड़ो से भी कदीम है और इसकी सकाफ़त और ज़बान भी कदीम है। और डॉक्टर गोपीचंद नारंग ने लिखा कि सराकी संस्कृत की भी माँ है और वो मदर लैंग्वेज है, तमाम ज़बानों की माँ है। तो उसको ज़िंदा रहना चाहिए। इस खित्ते के तमाम लोगों के लिए, आप हम सब के लिए बेहतर है। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारा साथ दें। हम मोहब्बतों के साथ इस खित्ते में जो लोग भी बसते हैं, हम एक हैं। और ख्वाजा, चूँकि राना साहब ने भी शेर पढ़ा तो मैं भी एक ख्वाजा साहब के शेर पढ़ता हूँ कि हिक है हिक दी दम दम से कहे जेरा हिक डू कर जाने ओ काफिर मुशरक है। बहुत